العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام أنا قتيل العبرة. عزیزان محترم، آج سے تقریباً 1400 سال پہلے سرزمین عراق پر ایک ایسا حادثہ ہوا کہ جس کو آج تک انسانیت یاد کرتی ہے اور جس کا آج بھی ماتم کرتی ہے. ایک ایسا حادثہ، ایک ایسا واقعہ کہ جو زمانہ گزرنے کے ساتھ جس پر کوئی اثر نہیں پڑا، بلکہ جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے اس کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آپ دیکھیں، اس کائنات کا ایک نظام یہ ہے کہ اس کائنات سے ہر ایک کو جانا ہے. کوئی بھی اس دنیا میں آیا ہے تو اس کو اس دنیا سے جانا ضرور ہے. کبھی نہ کبھی اس کو موت کی آغوش میں جانا ہے، کبھی نہ کبھی اس کو مرنا ہے. لیکن جب یہ انسان اس دنیا سے جاتا ہے، جب اس دنیا سے گزرتا ہے، تو اس موقع پر اس کے اعزاء و اقارب، اس کے خاندان والے، اس کے گھر والے، اس کے ماں باپ، اس کے بھائی بہن، اس کے بچے، اس کی بیوی، یہ سب ماتم کرتے ہیں. ماں جب کسی بیٹے کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جب بچے کا انتقال ہو گیا تو اب اس کو کھانا تک پسند نہیں آ رہا ہے. جو اس کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، وہ نہیں اس دنیا میں رہنا چاہتی ہے، وہ نہیں پسند کرتی کہ اب اس دنیا میں زندہ رہے. باپ کا بھی یہی عالم ہوتا ہے، وہ کسی سے نہ تو ملنا پسند کرتا ہے، نہ معاشرے میں جانا پسند کرتا ہے، نہ کسی کے ساتھ اٹھنا و بیٹھنا پسند کرتا ہے. لیکن یہ ساری کیفیت، یہ سارا عالم کہ جو ہم نے دیکھا کہ بھائی اپنے بھائی کے سلسلے میں اس کی یہ حالت ہے، زوجہ ہے تو شوہر کے سلسلے میں یہ کیفیت ہے، بیٹی اور بیٹا ہے تو ان کی کیفیت اپنے باپ کے سلسلے میں یہ ہے. یہ ساری کیفیتیں، یہ ساری صورتحال انسان کے ساتھ ایک مدت تک رہتی ہیں. یہی بیٹا تھا کہ جس کا انتقال ہو گیا تھا. اب ماں باپ کو دنیا کی کوئی چیز پسند نہیں آ رہی تھی، لیکن اب جب یہی بیٹا دفن ہو گیا تو یقیناً غم کچھ کم ہو گیا. اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ ماں باپ ہیں کہ جو اب دھیرے دھیرے کھانے کی طرف آ رہے ہیں، اب دھیرے دھیرے وہ دنیا کی طرف آ رہے ہیں، دنیا والوں سے مل رہے ہیں، ان کے پاس آ جا رہے ہیں، مل بیٹھ رہے ہیں. دھیرے دھیرے یہ غم ماں باپ کا ہلکا ہوتا جاتا ہے. بھائی اپنے بھائی کے غم کے سلسلے میں خود کو ہلکا محسوس کرنے لگتا ہے. بیوی خود کے سلسلے میں تصور کرتی کہ یقیناً میں غم زدہ ہو گئی، میں بیوہ ہو گئی، لیکن دھیرے دھیرے اس کا یہ غم کم ہونے لگتا ہے. جب یہی سوم و پنجم آتا ہے اسی شخص کا، انسان کا غم کچھ کم ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے. لیکن جب یہی غم پہلی اینیورسری آتی ہے، جب پہلی سالگرہ آتی، جب پہلا سال آتا ہے کہ انسان کی برسی کی جانا ہو، تو ایسے موقع کے اوپر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی ماں باپ کہ جن کی کیفیت پچھلے سال یہ تھی کہ اب ان کو کھانا نہیں پسند آ رہا تھا اسی تاریخ میں، آج جب پہلی اینیورسری آئی ہے تو اب وہ کیفیت نہیں ہے ان کی. کیوں؟ اس لیے کہ وقت گزر گیا، زمانہ گزر گیا، حالات تبدیل ہو گئے.
اب ماں اور باپ کو یقیناً تکلیف تھی، لیکن اب اتنی تکلیف نہیں رہ گئی. دوسری اینیورسری آئی تو اب اس دوسری اینیورسری میں پچھلے سال والی کیفیت نہیں ہے، یا اس کے پچھلے سے پچھلے سال والی کیفیت نہیں ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زمانہ یا وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے انسان اپنے غم کو بھولتا جاتا ہے. انسان یہ فراموش کر دیتا ہے کہ وہ کس سے علیحدہ ہوا تھا، کس سے بچھڑا تھا، کس سے اس نے دوری اختیار کی تھی. یہ ساری چیزیں اس کے ذہن سے محو ہوتی جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے وقت سب سے بڑا مرہم ہے. جب یہ وقت گزر جاتا ہے تو انسان خود کو ایک راحت کی کیفیت میں محسوس کرتا ہے، خود محسوس کرتا ہے کہ وہ آرام میں آ گیا. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے جیسے تاریخ گزرتی جاتی ہے انسان کا غم کم ہوتا جاتا ہے. یہ کیفیت عام خاندانوں میں ہوتی ہے، یہ کیفیت ہر گھر میں ہوتی ہے، یہ کیفیت ہر معاشرے میں ہوتی ہے. لیکن تاریخ میں صرف ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس واقعے کے سلسلے میں اگر ہم غور فرمائیں تو ہم کو یہ محسوس ہوگا کہ جیسے جیسے تاریخ گزرتی جا رہی تھی، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، اس گرمی میں کہ جو گرمی غم کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی، اس گرمی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یعنی گویا کہنا یہ چاہیے کہ وہ غم کہ جو کل تازہ تھا وہ آج بھی تازہ محسوس ہو رہا ہے. تاریخ گزرنے کے بعد، وقت گزرنے کے بعد، کہ جس وقت کو کہا گیا ہے کہ سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے، اس وقت کے گزر جانے کے بعد بھی یہ واقعہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ آج بھی انسانیت کی رہنمائی کر رہا ہے. بلکہ کہنا چاہیے کہ انسانیت کی رگوں میں اگر کوئی خون دوڑ رہا ہے تو وہ اسی واقعے کے مرہون منت ہے. اسی واقعے کے نتیجے میں یہ واقعہ ایک ایسا عظیم واقعہ ہے کہ جس واقعے نے صرف عالم اسلام کے اوپر اپنا اثر نہیں چھوڑا ہے بلکہ کائنات کے ایک ایک ذرے کے اوپر اپنے اثرات کو چھوڑا ہے. اسی لیے اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو گزشتہ صدی میں 2 ایسے عظیم انقلابات آئے ہیں کہ جن انقلاب کی وجہ سے پوری کائنات کے اندر ایک تبدیلی واقع ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ ہندوستان کا انقلاب، ہندوستان کا آزاد ہو جانا، ہندوستان کا انقلاب سے ہمکنار ہو جانا، یہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا. اسی کے ساتھ ساتھ پچھلی صدی میں ایران کا انقلاب ایک ایسا انقلاب تھا کہ جس نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے، پوری دنیا کے اوپر اپنے اثرات کو چھوڑا ہے. لیکن ان دونوں انقلابوں میں ایک مشترک چیز ملتی ہے، ان دونوں انقلابوں میں ایک حقیقت ملتی ہے کہ جس کے بارے میں اگر ہم غور کریں تو ہم کو محسوس ہوگا کہ ان دونوں انقلابوں کی رہنمائی کی ہے تو سید الشہداء امام حسین نے کی ہے. اس لیے کہ پہلے انقلاب یعنی ہندوستان کے انقلاب کے بانی جناب مہاتما گاندھی کے جن کو ہندوستان کے لیے باپو کہا جاتا ہے، کہ جو ہندوستان کی سب سے اہم شخصیت ہیں، انہوں نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ میں نے بچپن ہی سے امام حسین کے سلسلے میں واقعات پڑھنا شروع کیا تھا، اور جب میں نے امام حسین کے واقعات کو پڑھا تو میں دم بخود رہ گیا، مسحور ہو گیا. اور اس کے بعد ان کا جملہ ہے کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ ہندوستان کی آزادی کو صرف امام حسین کے اصولوں پر چل کر ہی حاصل کیا جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین ہی تھے کہ جن کی رہنمائی کی وجہ سے ہندوستان کو آزادی حاصل ہوئی. اسی کے ساتھ ساتھ ایران کا انقلاب دیکھ لیے. ایران کے انقلاب کے روح رواں امام خمینی علیہ الرحمت والرضوان ہیں. امام خمینی نے جملہ فرمایا تھا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب امام حسین کا عطیہ ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے اس کو ہم نے امام حسین سے حاصل کیا ہے. اسی بنا پر آج آپ دیکھیے کہ تاریخ عالم میں یہ 2 انقلاب ہیں جو اپنی جگہ بنائے ہوئے ہیں اور آج تک پوری کائنات میں اپنی جگہ بنانے کے ساتھ ساتھ کائنات والوں کے لیے ایک اہم رول بھی ادا کر رہے ہیں. لیکن بس ایک بنیادی فرق ہے کہ ہندوستان کے انقلاب کے سلسلے میں مہاتما گاندھی نے یقیناً امام حسین سے درس لیا تھا اور امام خمینی نے بھی امام حسین سے درس لیا تھا. لیکن بس ایک بنیادی فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ امام خمینی نے امام حسین سے بھی درس لیا، لیکن اس درس کو اس انداز میں لیا کہ امام حسین کے نمونہ عمل کے سلسلے میں خود امام حسین کی سیرت کو بھی اختیار کیا اور اس کے ساتھ ساتھ امام حسین کی فکر کو بھی اختیار کیا. مہاتما گاندھی نے صرف طریقہ کار کو اختیار کیا تھا. امام حسین کا طریقہ کار کیا تھا اس کو جناب گاندھی نے حاصل کیا تھا، لیکن امام حسین کے طریقہ کار کے ساتھ ساتھ فکر کو بھی جو رائج کیا ہے تو جناب امام خمینی علیہ رحمت اور رضوان نے اختیار کیا. اور اسی بنا پہ اگر آپ محسوس فرمائیں تو امام حسین نے جو انقلاب اس کائنات میں برپا کیا، اس کائنات میں برپا کیے جانے والے انقلاب کی ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ امام کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ بیان دے کر اپنے کو مقدس اور معتبر بنا دے. آپ دیکھیں امام حسین کے سلسلے میں جو کلمات، جو واقعات، جو حادثات، جو جملے ملتے ہیں وہ سب اس بات کی دلیل ہیں کہ ہر ایک یہ چاہ رہا تھا کہ اس عظیم انقلاب کے ذریعے کہ جس انقلاب کو امام حسین نے کائنات والوں کو جس سے روشناس کیا تھا اس انقلاب کا ایک حصہ ہم بھی بن جائیں. اسی وجہ سے ہر ایک تعریف کر رہا تھا. آپ دیکھیے کہ جناب گاندھی نے بھی تعریف کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इमाम हुसैन की तारीफ में फरमाया था कि इमाम हुसैन ने अपने उस मिशन के ज़रिए से इस्लाम को बचा लिया कि जिस मिशन में इमाम हुसैन को अपनी जान कुर्बान करना था लेकिन करोड़ों की जान को बचा लेना था। इमाम हुसैन अपनी जान को कुर्बान करके करोड़ों की जान को बचा के ये बता रहे थे कि एक की जान इतनी कीमती होती है कि जिस जान के मुकाबले में करोड़ों लोगों की जान बच जाती है। इसी तरह से अगर आप देखते जाइए तो मुख्तलिफ रहनुमाओं ने मुख्तलिफ बातें कहीं, लेकिन इस दरमियान पिछली सदी की एक अजीम शख्सियत के जिसको आलम तसन्नुन एक मोहतरम शख्सियत समझता है और यकीनन एक फ़िक्री एतबार से आलम इस्लाम का सरमाया समझी जाने वाली शख्सियत थी कि जिनको मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियां नदवी के नाम से याद किया जाता है। उनका एक मशहूर जुमला है कि उन्होंने इमाम हुसैन के बारे में कहा कि इमाम हुसैन ने जो कुछ किया वो 100% सही था, यानी उस सिलसिले में अब ज़रा भी शुबहे की गुंजाइश नहीं रह गई। इमाम हुसैन जो कुछ कर रहे थे वो सब यकीनन बिल्कुल सही था, और अगर इमाम हुसैन वो काम न करते कि जो आपने अंजाम दिया तो हमारे पास पहली सदी में कोई एक ऐसा कारनामा नहीं होता कि जिसको हम पेश करके ये कह सकते कि आलम इस्लाम के पास भी कोई सरमाया है। इसका मतलब यह है कि पहली सदी के लिए सबसे बेहतरीन नमूना कि जो नमूना अमल आज तक इस दुनिया वालों की रहनुमाई कर रहा है वो पहला नमूना कि जिसको इमाम हुसैन के नाम से याद किया जाता है, अगर वो इस दुनिया में रूनुमा न होता तो खुद मौलाना अली मियां नदवी के बकौल तो कायनात में इंसान ये तसव्वुर करने लगता कि फिर ये समझ लो कि चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, यानी कहने का मकसद ये है कि फिर इस दुनिया में यही हो जाता कि जिधर हाकिम चला जा रहा है पूरी उम्मत उसके पीछे पीछे चली जा रही है। फिर ये तसव्वुर खत्म हो जाता कि कोई एक सामने आके खड़ा हो जो उसकी भी इस्लाह कर सके। ये जज्बा सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन ने सिखाया कि अगर हाकिम भी गलती कर रहा है तो इंसानों का फरीज़ा यह है कि उसको मुतवज्जे कराए, इसलिए कि हाकिम भी एक इंसान है, उसके लिए भी ज़रूरी है कि कोई उसकी रहनुमाई करने वाला हो। लेकिन एक मुश्किल मसला होता है कि अगर कोई हाकिम किसी किस्म की गलती कर रहा हो तो उसकी रहनुमाई किस अंदाज से की जाए, इसलिए कि कभी रहनुमाई की जाती है ज़बान के ज़रिए से, कभी रहनुमाई की जाती है अमल के ज़रिए से। ये रहनुमाई के मुख्तलिफ तरीक़े होते हैं। इंसान का असल मेयार ये है कि पहचान ले कि किस तरह से अपने मद्दे मुकाबिल की रहनुमाई की जाए। इस काम को इमाम हुसैन ने बखूबी अंजाम दिया और इसीलिए आज तक इस कायनात में हर एक के लिए नमूने अमल करार पाए हैं। आप ये देखें कि इमाम हुसैन सैयदुश शुहदा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि इमाम हुसैन ने कायनात ही के ऊपर असर छोड़ा है, बल्कि अगर आप महसूस फरमाएं तो इस दुनिया में रहने वाले हर इंसान के ऊपर इमाम हुसैन का एक ख़ास हक़ है। इसी हक़ की बिना पर आज इमाम हुसैन किसी एक कौम की मिल्कियत नहीं है, किसी एक मिल्लत की मिल्कियत नहीं है, किसी एक ख़ास फ़िरक़े की मिल्कियत नहीं है। आप देखिए क्या होता यह है कि अगर बाप मर जाता है तो हमेशा औलाद उसका गम मनाती है, इसलिए कि औलाद सबसे ज़्यादा करीब थी उससे। माँ मर जाती है तो बेटा गम मनाता है, क्यों? इसलिए कि उस माँ से बेटा सबसे ज़्यादा करीब था। एक बेटा मर जाता है तो उसका गम सबसे ज़्यादा बाप मना रहा होता है, या हद अक्सर उसका भाई, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके ख़ानदान वाले गम मनाते हैं। दोस्तान को थोड़ा बहुत गम होता है, ख़ानदान वालों को, रिश्तेदारों को जितना गम हो रहा है उससे कहीं कम मोहल्ले वालों को गम होता है, और जितना मोहल्ले वालों को अफसोस हो रहा है उससे भी कम अफसोस शहर वालों को होता है। और अगर शहर वालों को थोड़ा बहुत अफसोस हो भी रहा है तो कम से कम उस सूबे वालों को, उस इलाके वालों को, उस शहर, उस ममलिकत वालों को यकीनन अफसोस नहीं होता है। लेकिन इमाम हुसैन उस अजीमुशान शख्सियत का नाम है कि जिनका गम किसी एक ख़ानदान ने नहीं मनाया है, सिर्फ रिश्तेदारों ने नहीं मनाया है, सिर्फ कौम वालों ने नहीं मनाया है, बल्कि कायनात के हर फर्द ने इमाम हुसैन का मातम किया है। आप देखें कितनी अजीमुशान शख्सियत है इमाम हुसैन की। मैं तारीख़ करबला को बयान करने से पहले सिर्फ ये बता देना चाहता हूँ कि ये करबला क्यों इतनी ज़्यादा अहमियत की हामिल है। आप देखें, आप महसूस फरमाएं कि सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन के सिलसिले में ये मिलता है कि सैयदुश शुहदा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में वो मलाइका कि जिन मलाइका को खल्लाक़े कायनात ने अपनी इबादत के लिए खल्क़ किया है, कि जिनका काम यह है कि मुस्तकिल तौर पर परवरदिगार आलम की इबादत बजा लाएँ, जिनका काम यह है कि मुस्तकिल तौर के ऊपर परवरदिगार आलम की तस्बीह और तहलील में मशगूल रहें। इसी बिना पर परवरदिगार आलम ने जनाब जिब्राइल को अपनी वही का अमीन बनाया, लेकिन ये मकसद नहीं है कि सिर्फ वही के सिलसिले में उनकी जिम्मेदारी नहीं, उनका काम यह है कि मुस्तकिल तौर पर परवरदिगार आलम की इबादत में मसरूफ़ रहें। इसी तरह से परवरदिगार आलम ने जनाब मीकाईल को ये जिम्मेदारी दी कि तुम्हारा काम यह है कि बंदों में रिस्क बांटते रहो, यानी अब एक लम्हे के लिए भी जनाब मीकाईल अगर कहीं पर रुक जाएंगे तो किसी बंदे तक रिस्क नहीं पहुँच पाएगा। इसी तरह से
جناب اسرافیل کا یہ حکم کے لیے حکم ہے کہ تم سور پھونکو گے، یا جناب اسرائیل کا یہ حکم ہے کہ تم لوگوں کی روح کو قبض کرو گے. تو اگر اسرائیل کسی موقع پر رک جائیں گے تو کسی انسان کے سلسلے میں جو ان کو حکم ملا ہے کہ اس کی روح کو قبض کرو تو یہ کام رک جائے گا. لیکن ان ساری مصروفیتوں کے باوجود روایت یہ کہتی ہے کہ یہ سارے بزرگ ملائکہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ فریاد کرتے ہیں کہ خداوندہ ہم کو اجازت دے دے تاکہ ہم زمین پر جا سکیں. تو جب یہ اجازت کا مطالبہ ہوتا ہے، پروردگار عالم کی طرف سے اجازت ملتی ہے، تو ملائکہ آسمان سے زمین کی طرف آتے ہیں. زمین پر کہاں جا رہے ہیں؟ کون سی ایسی مقدس زمین ہے کہ جس زمین پر یہ ملائکہ اپنی عبادتوں کو چھوڑ کر آ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک ایسی جگہ ہے کہ جس جگہ کو وہ آسمان پر نہیں حاصل کر سکتے، جس جگہ کو وہ پروردگار عالم کے قرب میں نہیں حاصل کر پا رہے ہیں. وہ مقدس سرزمین صرف اور صرف امام حسین کی بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ میں یہ ملائکہ آتے ہیں. ہی نہیں بلکہ آپ دیکھیے روایتیں کہتی ہیں کہ اس مقدس بارگاہ میں نہ صرف یہ کہ ملائکہ آتے ہیں بلکہ انبیاء کرام بھی اجازت لے کر آتے ہیں اس بارگاہ میں. یعنی اس کا مقصد یہ ہوا کہ اس بارگاہ میں آنا انبیاء اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں. انبیاء کے لیے اس بارگاہ میں آنا ایک باعث شرف کام ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ محسوس فرمائیں کہ آپ بھی جب کبھی مسافرت پہ جاتے ہیں تو آپ کا دوست آپ سے کہتا ہے کہ آپ فلاں جگہ جا رہے ہیں تو فلاں ہدیہ ہمارے لیے لے کے آئیے گا. ہدیے کے لیے تصور یہ ہے کہ ہدیہ انسان اس چیز کا ہدیے کے سلسلے میں ہدیہ اس چیز کو منگاتا ہے، اس چیز کا مطالبہ کرتا ہے ہدیے میں کہ جس چیز کو وہ اپنے وطن میں حاصل نہ کر سکتا ہو. اگر کوئی دوست آپ کا ایران جا رہا ہے تو آپ اس سے کہیں گے کہ تم وہاں جا رہے ہو تو وہاں سے ہمارے لیے نیشاپور کا فیروزہ لے کے آنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیشاپور کا فیروزہ ہندوستان میں نہیں ملتا ہے. آپ کسی پردیس جانے والے انسان سے کہتے ہیں کہ فلاں چیز تم فلاں جگہ سے لے کے آ جانا، اس لیے کہ فلاں چیز یہاں پر نہیں ملتی ہے. انسان اس چیز کا مطالبہ کرتا ہے ہدیے کے طور پر کہ جو چیز اس کو پردیس میں مل رہی ہو یہاں نہ مل پا رہی ہو. اسی طرح سے ہدیے کے سلسلے میں ایک اور خاصیت یہ ہے کہ ہدیہ اس چیز کو منگایا جاتا ہے، اس چیز کا منگایا جاتا ہے ہدیہ ہمیشہ کہ جس چیز کی کوئی قیمت ہونا چاہیے. اگر کوئی بالکل بیکار سی چیز ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جس کی کوئی وقت نہیں ہے، یقیناً ہدیے کے طور پر اس کو نہیں منگایا جائے گا. لیکن روایت جب کسی چیز کے بارے میں یہ کہہ دے کہ عرش پر رہنے والے بعض مخلوق ایسے ہیں کہ جو ہدیہ منگاتے ہیں زمین سے، تو یہ ماننا پڑے گا کہ زمین سے جس ہدیے کو لے کر اوپر جایا جائے گا وہ ہدیہ زمین پر تو ہے لیکن آسمان پر نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اتنی زیادہ وقت ہوگی کہ آسمان پر رہنے والے مقدس یہ مخلوقات ان سب چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتے، ان سب چیزوں کے دسترس میں ان کے نہیں ہے. یہ اسی بنا پر روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ ملائکہ جب زمین کی طرف شب جمعہ آ رہے ہوتے ہیں تو عرش پر رہنے والی حوریں ان ملائکہ سے کہتی ہیں کہ تم زمین پر جا رہے ہو، ہمارے لیے ہدیہ لے کر آنا. یہ ہدیہ کیا ہے؟ ہدیہ جب کسی سے حوریں منگا رہی ہوں گی ہدیہ تو یہ ماننا پڑے گا کہ اس چیز کا ہدیہ منگائیں گی کہ جو چیز ان کو عرش پر نہیں مل سکتی. اس چیز کو منگائیں گی کہ جس کی بے پناہ وقعت ہوگی، بے پناہ اہمیت ہوگی. ایک ایسی چیز کہ جس چیز کو وہ عرش پر نہیں حاصل کر سکتی اور اس کے ساتھ ساتھ جس کی وقعت بھی بہت زیادہ ہے. روایت کی جملے ہیں، روایت کی لفظیں ہیں کہ جس موقع پر ملائکہ زمین کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اس موقع پر یہ حوریں ملائکہ کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم زمین پر جا رہے ہو، ہمارے لیے ہدیہ لے کر آنا. وہ ہدیہ کیا ہے؟ ملائکہ پوچھتے ہیں کہ ہدیہ کیا چاہیے تم کو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو زمین سے صرف ایک چیز چاہیے، تم امام حسین کے قبر کی مٹی کو ہمارے لیے لے کے آنا تاکہ ہم اس کو ہدیے کے طور پر اپنے پاس رکھیں اور اس کی تسبیح بنائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر کی مٹی وہ عظیم شے ہے کہ جس چیز کا تصور، جس شے کا تصور ان حوروں کے پاس ہدیے کی شکل میں ہے. تو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس کو انہوں نے اتنی زیادہ وقت دی کہ آسمان پر رہنے کے باوجود، جنت کے اطراف میں جنت میں رہنے کے باوجود انہوں نے زمین والوں سے اس کا مطالبہ کیا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عظیم الشان شخصیت ہے کہ جن کی بارگاہ میں آنے کے بعد یہ حوریں بھی یہ محسوس کر رہی ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ امام حسین کے پاس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کے پاس ہر وہ چیز مل سکتی ہے کہ جو انسان جس کا تلاش کر رہا ہو، جس کا مطالبہ کر رہے ہو. آپ اسی لیے دیکھیں کہ ہر ایک نے امام حسین کی بارگاہ میں اپنے نذرانے کو پیش کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو خم کیا ہے. ایک بہت ہی محترم شخص ہے، ایک مشہور شخص ہے ڈاکٹر ایچ بی مورنیو کہ جس نے اپنے نظریات کو امام حسین کے سلسلے میں اس طرح سے بیان کیا کہ امام حسین کو یہ نہ سمجھنا کہ امام حسین آج سے 1400 سال پہلے دنیا سے چلے گئے تو بات وہیں پر ختم ہو گئی.
نہیں، کہتے ہیں کہ امام حسین آج بھی انسانیت کی رہنمائی کرنے والے افراد میں سر فہرست ہیں. یعنی اب اگر انسانوں کی کوئی رہنمائی کر رہا ہے تو صرف اور صرف امام حسین رہنمائی کر سکتے ہیں. سر فہرست شخصیت جو ہم کو ملتی ہے وہ امام حسین کی ملتی ہے. اور یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مفکر ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اگر حکومتوں سے ٹکراؤ کا مسئلہ آ جائے، اگر یہ مسئلہ آ جائے کہ کوئی شخص ہے جو حکومتوں سے ٹکرا رہا ہے، تو ایسے موقع کے اوپر ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کوئی ایک ایسی شخصیت لے کے آؤ کہ جس شخصیتوں کو سب مان رہے ہوں. اسی لیے بعض اوقات یہ مشورے دیے جاتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی اختلاف ہو رہا ہو، جہاں کہیں بھی جھگڑے ہو رہے ہوں، جہاں کہیں بھی ٹکراؤ ہو رہا ہو، ان جگہوں کے اوپر امام حسین کی شخصیت کو ہائی لائٹ کیا جائے. اگر امام حسین کی شخصیت کو وہاں پر لا کے پیش کر دیا گیا تو اگر جھگڑے ہو رہے ہیں تو وہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اگر لڑائیاں ہو رہی ہیں تو لڑائیاں ختم ہو جائیں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اس دنیا میں امام حسین اس عظیم شخصیت کا نام ہے کہ جو امن و امان کا پیغمبر کہلاتا ہے، جو لوگوں کے درمیان صلح و آشتی کا پیغمبر کہلاتا ہے. جہاں کہیں بھی جھگڑا ہو رہا ہے امام حسین کا تصور وہاں پر جھگڑوں کو ختم کر دے گا. یہی نہیں بلکہ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ نقش اللہ بر صحرا نوشت، یہ بہت بڑی بات ہے، نقش اللہ بر صحرا نویش، یعنی گویا کہنے کا مقصد یہ کہ اس کائنات میں جہاں کہیں بھی یہ تصور پیدا ہو جائے کہ خلاق کائنات کا وجود نہیں ہے بلکہ بقیہ اور خدا پائے جاتے ہیں، وہاں پر امام حسین کا پیغام ہے جو کائنات کو نجات دے سکتا ہے. سر عنوان نجات ماں نویش کے علامہ اقبال کے اعتبار سے ہماری جو ہدایت کرنا چاہیے وہ صرف اور صرف امام حسین نے ہدایت فرمائی ہے. آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ کشتی میں سفر کر رہے ہوں تو کشتی میں سفر کرنے کے سلسلے میں آپ کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. آپ سمندر کا سفر کر رہے ہیں تو اس سمندری سفر میں آپ کو دو چیزیں ضروری ہیں، ان کے بغیر آپ اپنے رستوں کو طے نہیں کر سکتے. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے لیے رہنمائی کے کچھ سینٹرز قائم کیے جاتے ہیں. اس سمندر کے اندر آپ کو کیا معلوم کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں، آپ مغرب کی طرف جا رہے ہیں، مشرق کی طرف جا رہے ہیں، جنوب کی طرف جا رہے ہیں، شمال، آپ کو نہیں پتہ چل پائے گا. آپ کے لیے رہنمائی کرنے والا کوئی ایک سینٹر ہونا چاہیے کہ جس سینٹر سے آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ مغرب کی طرف جا رہے ہیں یا مشرق کی طرف جا رہے ہیں، آپ ہندوستان کی طرف بڑھ رہے ہیں یا کسی اور ملک کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ سینٹرز ہوتے ہیں سمندروں کے اندر، دریاؤں کے بیچ میں لگائے جاتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے انسان اپنی رہنمائی کو حاصل کر سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جن کے ذریعے سے انسان اپنی ہدایت کو حاصل کرتا ہے، اپنے رستوں کو طے کرتا ہے. وہ لائٹ ہوتی ہے کہ جس لائٹ کے ذریعے سے یہ سینٹرز رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں. آپ رات کی تاریکی میں جب سفر کر رہے ہوں تو سمندر کے بیچ میں یہ سینٹر اپنی لائٹ کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ یہاں پر ایک سینٹر ہے کہ جو سینٹر آپ کی ہدایت کر سکتا ہے. یعنی گویا آپ کو اگر سمندری رستوں میں اپنے رستوں کو طے کرنا ہے تو اس موقع پر دو چیزیں آپ کے لیے ضروری ہو گئیں. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس لائٹ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سینٹرز بھی ہونا چاہیے کہ جو آپ کی کشتی کو نجات کے ساحل تک پہنچا سکیں. رسالت مآب نے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدا، امام حسین یہ ہدایت کی کشتی ہیں. اور یہ نہ سمجھنا کہ صرف ہدایت کی کشتی ہیں تو بس بات یہاں پہ ختم ہوگی، نہیں. ان الحسین مصباح الہدا، امام حسین ہدایت کے سلسلے میں وہ مینارہ ہیں، وہ نور ہیں کہ جو تم کو نجات تک پہنچا دے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سفینۃ النجات، اور امام حسین نجات کی کشتی بھی ہیں. یعنی وہ دو چیزیں کہ جن دو چیزوں کو انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ دونوں چیزیں امام حسین کی شخصیت میں رسالت مآب نے فرما دیا ہے. اسی لیے کسی معصوم سے پوچھا گیا کہ معصوم یہ بتائیے کہ کیا آپ سفینہ نجات نہیں ہیں؟ اس دنیا میں بہت سے رہبر آئے ہیں، بہت سے رہنما آئے ہیں، کیا آپ سفینہ نجات نہیں ہیں؟ مولانا برجستہ فرمائے کہ نہیں، کلنا سفن النجات، ہم سب سفینہ نجات ہیں، لیکن ولیکن سفینۃ الحسین اسرع، لیکن امام حسین اس سفینے کا نام ہے کہ جو سفینہ اپنی منزل پر بقیہ سفینوں کی بنسبت جلدی پہنچ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام حسین اس عظیم الشان کشتی کا نام ہے کہ جس کشتی پر بیٹھ کر انسان ہمیشہ ساحل نجات پر پہنچتا ہے اور جلدی پہنچ جاتا ہے. اسی بنا پر آپ دیکھیے کہ جتنے بھی مفکران جہان ملیں گے ان سب نے امام حسین کی بارگاہ میں آنے کے بعد اپنی فکروں کو اجاگر کیا ہے. اور یہی نہیں بلکہ یہ بھی بتا دیا ہے کہ امام حسین کی روش ہی وہ روش ہے کہ جو اس وقت اس دنیا کو نجات دے سکتی ہے.
اسی لیے اکثر و بیشتر مشورہ دیا جاتا ہے کہ اگر اس وقت اس دنیا میں امن و امان قائم نہیں ہو پا رہا ہے، اگر دنیا میں جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں، اگر ممالک میں ٹکراؤ بڑھتا جا رہا ہے، اگر اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، تو کیوں نہ امام حسین کی بارگاہ سے سب کو درس دیا جائے۔ اس لیے کہ جھگڑوں کا ایک واحد حل یہ ہے کہ امام حسین کی بارگاہ میں آ کے ان جھگڑوں کو حل کیا جائے۔ امام حسین کی بارگاہ میں اگر کوئی انسان آتا ہے تو اپنے جھگڑوں کو حل ہوتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اسی بنا پر ایک بہت ہی مشہور ہندو مفکر ہیں دیوان بہادر بلاس کے، جنہوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے سبق سے ایشیا اور افریقہ کے کروڑوں مسلمانوں کی زندگیوں کو صحیح راستہ ملا ہے۔ یعنی اگر ان دونوں خطوں پہ رہنے والے مسلمان اپنی نجات چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ امام حسین کے رستے کے اوپر گامزن ہو جائیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی جواہر لال نہرو نے کہہ دیا تھا کہ ہر فرقے اور قوم کے لیے یہ قربانی شمع راہ ہدایت ہے۔ وہی فقرے کہ جو رسالت مآب نے امام حسین کے سلسلے میں فرمایا تھا، وہی جواہر لال نہرو نے اسی فقرے سے درس لیتے ہوئے جملہ کہا کہ ہر قوم کے لیے امام حسین شمع راہ ہدایت ہیں۔ تو اب ان ساری چیزوں، ان ساری باتوں کی روشنی میں ہم کو اس بارے میں بحث کرنا ہے کہ امام حسین نے کون سا ایسا کام کیا کہ امام حسین کو یہ درجہ مل گیا، یہ عہدہ ملا ہے کہ آج کائنات کا ہر شخص اپنی جمین کو امام حسین کی بارگاہ میں خم کر رہا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ امام حسین کے سلسلے میں ہم کو یہاں تک ملتا ہے کہ امام حسین کی بارگاہ میں آنے کے بعد انسان سکون محسوس کرتا ہے، خود کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان کو کچھ راحت مل گئی ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ امام حسین کا غم کائنات کا ہر شخص منا رہا ہے۔ آپ اس ہندوستان کی مثال لے لیے، اسی ہندوستان میں جس بھی خطے میں آپ جائیں گے آپ کو یہ دکھائی دے گا کہ نہ صرف یہ کہ امام حسین کا ماتم کرنے والے، عزاداری کرنے والے امام حسین کی اس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس مسلک کو ان کے نانا نے اس کائنات تک پہنچایا ہے، بلکہ ہر ایک ہے کہ جو امام حسین کا ماتم اپنے اپنے انداز میں کر رہا ہے۔ کوئی سینہ زنی کے ذریعے سے ماتم کر رہا ہے، کوئی سبیلیں لگا کے امام حسین کا ماتم کر رہا ہے، کوئی پمفلٹ بانٹ کے امام حسین کا ماتم کرتا ہے۔ ہر ایک اپنے اپنے انداز میں، کسی کو کچھ نہیں ملتا تو کم از کم ان جلوسوں میں شرکت کرتا ہے اور آ کے کھڑے ہو کے بیان کرتا ہے کہ امام حسین ہی نے ہم کو نجات دی ہے۔ اسی بنا پر خود سرزمین فیض آباد سے تعلق رکھنے والے ایسے متعدد افراد ہیں کہ جن کے گھر میں بچے نہیں تھے، امام حسین نے ان کو بچہ عطا کیا ہے۔ جن کے گھر میں کسی قسم کی مشکل تھی، امام حسین کی بارگاہ میں آنے کے بعد وہ مشکل حل ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کی تاریخ کا مطالعہ ہمارے لیے بے پناہ اہمیت کا حامل ہے۔ اسی بنا پر امام حسین کے واقعات کی تاریخ کو ہم شروع کر کے ہم یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ واقعات کربلا نے تاریخ عالم میں ایک تحول اور ایک تبدیلی پیدا کی ہے۔ لیکن ہم کو اس تاریخی تبدیلی جو امام حسین علیہ السلام نے پوری کائنات کے اوپر چھوڑی ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم کو ایک لمبی چوڑی بحث اس سلسلے میں کرنا پڑے گی کہ کربلا کی اصل تاریخ کیا ہے، ہسٹری آف کربلا ہے کیا، کہ جس نے اتنے زیادہ لوگوں کے اوپر اثرات چھوڑے ہیں۔ انہی ساری چیزوں کو ہم انشاءاللہ آئندہ لیکچرز میں اس بات کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ ہسٹری آف کربلا کیا ہے، یہ آئندہ لیکچر میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔